رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين صدق الله العظيم. محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی ہم سب کا آنا دینی محفل اور مجلس میں بیٹھنا، سننا سنانا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر دنیا میں اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنائے. قرآن و حدیث کا علم سیکھنا، سکھانا، اللہ رسول کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، اور انشاءاللہ ہم عبادت کی نیت سے بیٹھیں گے. اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت و برکات کا نزول فرمائے. سورۃ البلد کی آیت نمبر 8 اور 9 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو بیان کیا ہے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں، زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے. ویسے اللہ کی انسان پر نعمتیں بے شمار ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتوں کو گننا شروع کرے، احاطہ شمار میں نہیں لا سکتا. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان بھی ہے. جتنی کو نعمت زیادہ ہوتی ہے اتنا اس کا استعمال بھی اور اس کے بارے میں پوچھ گچھ بھی، اس کی اہمیت بھی زیادہ ہوتی ہے. اور یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کا استعمال بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہوگا. مال اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے. انسان محنت کر کے
مال کو کماتا ہے لیکن اس کو اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا۔ ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے مال کمایا ہے، میرا مال ہے، اس سے میں شراب پیوں، جوا کھیلوں، سود پہ لگاؤں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مال اس کو اللہ نے دیا ہے، اس کا استعمال بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوگا۔ زبان اللہ نے دی ہے تو زبان کا استعمال بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہی ہوگا۔ اور قیامت کے دن اس کے بارے میں انسان سے سوال و جواب بھی ہوں گے۔ اور انسان اپنی زبان سے جو کلمہ بولتا ہے، جو الفاظ نکالتا ہے، اللہ کے حضور وہ لکھے جا رہے ہیں۔ اس لیے انسان کو اپنی زبان کے استعمال میں بڑے کنٹرول سے کام لینا چاہیے، شدر بے مہار نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو بے لگام نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے، جو لفظ نکالتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے اس کو فوراً نوٹ کر لیتے اور اس کی کتاب زندگی لکھی جا رہی ہے اور یہ رجسٹر تیار ہو رہے ہیں۔ یہی کل قیامت کے دن اس کے سامنے کر دیے جائیں گے اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اپنی کتاب زندگی کو پڑھیں، آج اس کے مطابق ہی تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ وہاں پر انسان اپنی زبان کے بولے ہوئے الفاظ، جملے، کلمات ان کو بھی دیکھے گا۔ پھر یہ بات کہے گا یا ویلتانا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس کتاب نے میری چھوٹی بڑی بات، میرا چھوٹا بڑا عمل کوئی بھی نہیں چھوڑا، ہر چیز موجود ہے۔ اور ہمارے سوالات زبان کے استعمال پر ہوں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا جو ہم الفاظ بولتے ہیں، کلام کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور انسان سوچے صبح سے شام تک کتنی باتیں کرتا ہے۔ جب سے ہماری زبان نے بولنا شروع کیا ہے تب سے آج تک ہم نے کتنی باتیں کی، ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ ہم صبح سے شام تک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو بھی احاطہ شمار میں نہیں لا سکتے۔ لیکن قیامت کے دن اس کا مواخذہ ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا جو ہم باتیں کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، بولتے ہیں، کیا ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا؟ ان کا بھی حساب و کتاب ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں اوندے منہ الٹے کر کے جن کو ڈالا جائے گا ان کا سب سے بڑا گناہ یہ ہوگا کہ انہوں نے زبان کو غلط استعمال کیا ہوگا۔
ان کی زبانیں ان کے کنٹرول میں نہیں. زبانوں پہ کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے اپنی مرضی سے بولے گئے الفاظ اور کلمات شریعت کی حدود سے باہر نکل کر اپنی زبان کو استعمال کرنے والے اپنے الفاظ کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. صحیح البخاری کے اندر حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. اس کو بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہماری کامیابی کیسے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں پر جنت کی بشارت اور خوشخبری دی ہے اور ضمانت دی ہے ان میں سے ایک زبان کا صحیح استعمال کرنا بھی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ضامن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہماری زندگی کے نیک اعمال کا مقصد جنت کا حصول ہے. انسان نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے اور جنت کا حقدار بن جاؤ. مجاہد اپنی گردن کو کٹاتا ہے، اپنی جان کو پیش کرتا ہے، محنت کر کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اور اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کے کلام کو سنتا ہے، محنت کرتا ہے، لمبا سفر کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اور مجھے جنت مل جائے. ہم سب کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے نا. اللہ ہم سب کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح البخاری کے اندر حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کے صحیح استعمال کی گارنٹی دے دے کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، ناجائز استعمال نہیں کرے گا، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زندگی میں ان دو چیزوں پہ کنٹرول تم کر لو، جنت کا ضامن میں بن جاتا ہوں. اضمن لہ الجنہ. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا اس پر عمل کرتے ہیں. جتنا کوئی عمل کرے گا اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کا حقدار بن جائے گا. ہماری زندگی کے ساتھ زبان کا بڑا گہرا تعلق ہے. ہمارا جسم، ہماری پوری کی پوری باڈی، اس کا زبان کے ساتھ بڑا تعلق جڑا ہوا ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اذا اصبح ابن آدم فإن الأعداء كلما تكفر اللسان اتق الله فينا. جب صبح ہوتی ہے انسان کے جسم کے تمام اعضاء زبان سے منت سماجت کرتے ہیں، اے زبان اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ.
ہمارا خیال رکھنا تمہاری وجہ سے ہمیں تکلیف نہ اٹھانا پڑے. اگر تو سیدھی رہی ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. ہمارا مشاہدہ بھی اس پر شاہد ہے. زبان بولتی ہے اور زبان کے بولنے کی وجہ سے انسان کے اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے. مثلا ایک آدمی دوسرے آدمی سے انبن ہوئی، اس نے گالی دے دی. جو ہی گالی نکالی تو ہی لڑائی شروع ہو گئی. ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ وہ زبان کو پکڑے اور نکالے اور کہے اس زبان سے تم نے گالی دی ہے، اس زبان کو میں ماروں گا جس زبان نے مجھے گالی دی ہے. زبان کو نہیں مارتا، اس کے منہ پہ مارے، اس کے سر پہ مارے، اس کے ہاتھوں پہ مارے، اس کی کمر پہ مارے، جہاں لگے لگ جائے. لیکن زبان کو کچھ ہوا؟ زبان تو محفوظ قلعے کے اندر چلی گئی ہے، دانتوں کی مضبوط ترین باڑ کے اندر چھپ گئی ہے. حالانکہ یہ گناہ تو زبان کا تھا، لیکن اس کی سزا جسم کے دوسرے حصوں کو بھگتنا پڑی ہے. اس لیے سارے جسم کے حصے اس کی محنت کرتے ہیں. ہمارا خیال رکھنا، اگر تیرا صحیح استعمال ہوا تو ہم بھی محفوظ رہیں گے، اگر تیرا استعمال صحیح نہ ہوا تو اس کی سزا ہمیں بھگتنا پڑے گی. انسان کے تمام اعضاء کے ساتھ زبان کا بڑا گہرا تعلق ہے. اس لیے سارے اعضاء اس زبان کی منت سماجت کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، لگام دے کے رکھنا، شتر بے مہار نہ ہو جانا، اللہ سے ڈر کے رہنا، غلط استعمال نہ کرنا. تمہارے غلط استعمال کی وجہ سے سزا ہم کو بھگتنا پڑتی ہے، اور اس کا ہماری نجات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. کہنے سننے میں تو یہ معمولی کام ہے، لیکن اس کے اوپر ہماری نجات کا انحصار ہے. جامع ترمذی میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من نجات، نجات کیا ہے، نجات کیسے ملے گی؟ اللہ کرے یہ احساس ہمیں بھی ہو جائے، جو احساس جو فکر صحابہ کرام کو تھی، اللہ وہ احساس اور فکر اور سوچ میرے اور آپ کے اندر بھی پیدا کر دے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوالات بے مقصد نہیں ہوتے تھے، با مقصد سوالات تھے. اپنی فکر تھی اور بہتر سے بہترین جانے کی کوشش، نیت اور ارادہ تھا، اور عمل کرنے کے لیے پوچھتے تھے، چیک کرنے کے لیے نہیں پوچھتے تھے. آج ہم سوالات کس لیے پوچھتے؟ چیک کرنے کے لیے. اس کو کتنا پتا ہے، کتنا پڑھا ہے. ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ میرے سوالات کے جوابات دیتا ہے یا نہیں دیتا، یا ہم علم شو کرنے کے لیے پوچھتے ہیں. سوال کرتے ہیں، ساتھ بتاتے بھی ہیں، ہاں میں نے بخاری میں پڑھا تھا، میں نے مسلم میں پڑھا تھا. یہ جو ایسے حدیث آتی ہے تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ عمل کرنے کے لیے تو ہم پوچھتے نہیں ہیں، راہ فرار حاصل کرنے کے لیے پوچھتے ہیں. ایک سے پوچھا، اس نے کہا نہیں یہ حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے. کوئی اور آیا، اس سے پوچھا، ہاں جی آپ اس کے بارے میں شاید کہیں کوئی ریلیکسیشن مل جائے، تھوڑی سی رخصت مل جائے، بہانہ مل جائے، کہہ دیں ہاں اس میں گنجائش ہے اور میرا کام بن جائے. ہمارے سوالات کی
فہرست میں ایسے سوالات ہیں جن کا ہمارے عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس نالج کو بڑھانے کے لیے ذرا پوچھنا. حضرت آدم اور اماں حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. پتہ تو ہونا چاہیے نا. ہاں، اس کا پتہ کر کے تم نے کیا لینا ہے؟ جس کا پتہ کرنے کی بات ہے وہ نہیں کرتے. جس کے متعلق ہم سے پوچھا جانا ہے اس کی فکر نہیں، اور جس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کی ہمیں ٹینشن لگی ہوئی ہے. اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، دائیں بائیں ادھر ادھر جو آئے گا اس کے سوال کا نشانہ بنے گا، تاکہ پتہ چلے اس کو بہت فکر ہے. پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات کیا ہے، کن کاموں میں نجات ہے؟ اور پوچھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پتہ چلنے کے بعد بھی میں اپنی مرضی کروں گا. پوچھنے کا مطلب یہ ہے، آپ بتائیں کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے مجھے نجات ملے گی تاکہ وہ کام میں کروں. میرے علم میں تو کوئی ایسا نہیں ہے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہو، آپ نے بتایا ہو اور اس کے باوجود بھی اس نے وہ کیا ہو. آپ نے کہا نہیں کرنا پھر بھی کیا ہو، یا کہا ہو یہ کرنا ہے اور اس نے نہ کیا ہو. چونکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا، مقصد عمل کرنا تھا، مقصد صرف پوچھنا نہیں تھا. سوال یہ ہے نجات کیا ہے، کون سے کام ہیں جن کے کام کرنے سے اللہ مجھے نجات دے گا. ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہماری ضرورت ہے کہ نہیں ہے نا؟ کس کس کی ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. اس کے 2 فائدے ہیں ہاتھ کھڑا کرنے کے. آئیے پھر سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا فارمولہ دیا ہے. امسک علیک لسانک، اپنی زبان پہ کنٹرول کرو، روک کے رکھو، شتر بے مہار نہ ہو جائے، بے لگام نہ ہو جائے. امسک علیک لسانک، اپنی زبان پہ کیا کرنا ہے؟ کنٹرول. آپ مجھے بتائیں کہ کیا صحابہ کا کنٹرول نہیں ہوگا؟ ان کا تو پہلے ہی بڑا کنٹرول تھا. ہمارے مقابلے میں وہ تو بہت احتیاط کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا فرمایا؟ امسک علیک لسانک، اپنی زبان پہ کنٹرول کرو. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، فارغ وقت اپنے گھر میں گزاریں. وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پہ اللہ سے رو رو کے معافی مانگے. یہ 3 کام تم کر لو، کائنات کا رب کل قیامت کے دن تمہیں جہنم سے نجات عطا فرما دے. مشکل کام نہیں ہے، ہمت کی بات ہے، سوچ کی بات ہے، ارادے کی بات ہے، اور اس کے اوپر قائم رہنے کی بات ہے. امسک علیک لسانک، اپنی زبان پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، انسان کے اختیار میں ہے. اس کے لیے اچھی گورنمنٹ کی ضرورت نہیں، اس کے لیے اچھے حالات کی ضرورت نہیں، اس کے لیے دل کے ارادے کی ضرورت ہے. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، یہ بھی کام ہو سکتا ہے کہ فارغ وقت گلی بازار محلے چوک چوراستے میں دائیں بائیں ہوں ہاں کی بجائے اپنے گھر میں گزارے. اللہ ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے. وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ،
اور باتوں پہ رونے کی بجائے اپنے گناہوں پہ روئیں. مہنگائی کا رونا رونے کی بجائے، وابڈا کے بارے میں رونا رونے کی بجائے، وابکی علی خطیئاتک، جو رونے والی چیز ہے وہ گناہ ہے، ان کے اوپر روئیں. ہم روتے ہیں اپنوں کے سامنے، بیگانوں کے سامنے، ادھر ادھر کیا حالات ہیں، مر گئے، بڑی بے سکونی ہے، کیا بتائیں، حالات ایسے ہیں. لیکن اس کے سامنے نہیں روتے جس نے حالات کو تبدیل کرنا ہے، جس کا حالات کے اوپر کنٹرول ہے، جو ہمارے حالات کو بدلنے پہ قادر ہے. اس کے سامنے ہم نہیں روتے. جس کے سامنے رونا ہے اس کے سامنے نہیں روتے. جو ہمارا رازدان ہے اس کے سامنے نہیں روتے. اور جو کل کو تانے دینے والا ہے اور لوگوں کو بتانے والا ہے، آج اس کے سامنے ہم رو رہے. کل کو وہی کہہ رہا ہوتا ہے، ہاں کل کو یہ کہہ رہا تھا، میرے سامنے آ کے روتا تھا، مجھے اپنی کہانی بتاتا تھا. جس کو کہانی بتانی ہے اس کو ہم بتاتے نہیں ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے بڑے حساس کلمات کہے ہیں. صحیح البخاری کے اندر ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو مانتا ہے میرا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو مانتا ہے میں نے مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے اللہ کی عدالت میں جانا ہے، جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر یقین ایمان ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے، اچھے بول بولے، اچھے کلمات زبان سے نکالے، اچھی باتیں کرے. اَوْ لِيَصْمُتْ، یا پھر خاموش ہو جائے. خاموشی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. لیکن آج اس دولت سے اکثر محروم ہیں. خاموشی بہت بڑی خیر ہے. اس خیر سے اکثر محروم ہے. ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اچھی باتیں کریں یا پھر اس کے اوپر خاموش ہو جائیں. اگر اچھی بات کرنے کا موقع نہیں ہے، محفل نہیں ہے، دوستوں میں بیٹھے ہیں، موضوع کوئی اور چھڑ گیا ہے، اچھی بات کا موقع نہیں مل رہا، تو خاموش ہو جائیں، محفل بدل لیں، تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جائیں اور اس کو اچھی بات کی طرف موڑنا شروع کریں. آپ ٹاپک بدل کر اچھے ٹاپک پہ آئیں. اول یصمت، یا پھر خاموشی ہو جائے. یہ سب سے بہترین مسلمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنی زبان پہ کنٹرول کرتا ہے. چونکہ صحیح البخاری کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے آپ سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا مسلمان کون ہے، کامیاب مسلمان کون ہے، سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں وہ سب سے اچھا ہے. زبان کا استعمال بھی ٹھیک ہے، ہاتھوں کا استعمال بھی ٹھیک ہے. آج ہم دیکھ لیں ہماری زبانوں سے کتنے محفوظ ہیں. محلے میں رہتا ہے، ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، گلے شکوے ہیں، یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا. ہمارے اپنے بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں. اور اگر اس کا استعمال ٹھیک ہے، انسان کے لیے بہت بڑی خوشخبری بھی ہے.
ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، انسان اپنی زبان سے اللہ کو راضی کرنے کا ایک جملہ بولتا ہے، اس کو نہیں پتا اس کے کیا اثرات ہیں، اللہ رب العالمین اس جملے کی وجہ سے ان کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ ایک جملہ ہے، ایک بار بولا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کی قدر شاید آج نہ محسوس ہو، کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے، نامہ اعمال ملے گا، تب پتہ چلے گا اس کی قدر کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے۔ اللہ کے ہاں ان جملوں کی فضیلت، مقام اور اس کا بدل کیا ہے۔ اللہ نے ان جملوں کی وجہ سے پروٹوکول کیا رکھا ہے۔ اگر مرتے وقت اس کی زبان سے نکل گیا لا الہ الا اللہ، اس کی بات بن گئی۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری کلام، آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ خوش نصیب ہیں جن کو خاتمہ بالایمان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ جانا تو سب نے ہے، مزہ تو یہ ہے کہ زبان پہ قرآن کی آیات ہوں، ذکر اذکار ہوں، اور قاری عبد المتین اصغر صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ کی طرح قرآن پڑھتے پڑھتے اس دار فانی کو چھوڑیں، یہ سعادت ہے۔ سجدے کی حالت میں، نماز کی حالت میں ذکر اذکار کرتے ہوئے، اچھے بولتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے ملے۔ اور جس حالت میں کوئی مرے گا، کل قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اگر کلمہ پڑھتا ہوا کوئی اس دنیا سے جائے گا تو قیامت کے دن اٹھے گا تو کلمہ پڑھتا ہوا ہی اٹھے گا۔ قرآن پڑھتا ہوا مرا، قرآن پڑھتا ہوا ہی اٹھے گا۔ اور انسان اللہ کو راضی کرنے کا جو جملہ نکالتا ہے، کائنات کا رب اس ایک جملے کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند فرما دیتا۔ اور اگر وہی اللہ کو ناراض کرنے والا جملہ نکالا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک جملے کی وجہ سے جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں بھی گرا دیتے ہیں۔ شرکیہ جملہ بولا، اللہ کو ناراض کرنے والا جملہ بولا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا، اور اگر اسی پہ موت آ گئی، اس کی تو آخرت برباد ہو گئی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا۔ ایک مرتے ہوئے بول رہا ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا مرتے ہوئے شرکیہ کلمہ بول رہا ہے۔ اب دونوں کے انجام میں فرق ہے، الفاظ کے اثرات ہیں، زبان کے بول اثرات رکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی اس کے اثرات ہیں۔ بڑی اچھی زندگی گزر رہی، اچانک سے ناچاکی ہوئی، شوہر نے بیوی کو کہا تجھے طلاق ہے، اثرات ہیں کہ نہیں شیخ صاحب؟ اثرات ہیں نا۔ لفظ ایک بولا طلاق، پہلے بیوی تھی اب نہیں، حلال تھی اب نہیں، اب جدائی ہو گئی، مضبوط ترین بندھن ٹوٹ گیا۔ زبان کے الفاظ کے اندر بڑی طاقت ہے۔
یہ دشمن کو زیر کر کے دوست بنا دیتی ہے اور دوست کو دشمن بنا دیتی ہے، اور دیر بھی نہیں لگتی۔ اور اس کے اثرات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم کے اندر فرمان ہے، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل صدقا حتى يكتب عند الله صديقا۔ سچ بولا کرو، سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور جب انسان مسلسل ہر معاملے میں سچ بولتا ہے، اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے۔ یہ تھوڑے اثرات ہیں، تھوڑا پروٹوکول ہے۔ وَإِيَّاكُمُ الْكَذِبَ، جھوٹ سے بچ جاؤ۔ یہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا۔ اور جو انسان مسلسل زبان کا غلط استعمال کر کے جھوٹ بولتا رہتا ہے، اللہ کے ہاں وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس کی قدر نہیں، اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ محلے میں، برادری میں سب کہتے ہیں یہ جھوٹا انسان ہے۔ لوگوں کے ہاں بھی وہ جھوٹا لکھا گیا اور رب قدیر کے ہاں بھی وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ اور اس زبان کا ہمارے دل کے ساتھ بھی تعلق ہونا چاہیے۔ اگر اوپر سے ہے، زبان سے ہے، تو پھر دل اگر اس کی ترجمانی نہیں کر رہا پھر اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو ہم بولتے ہیں، جو کلمات ہیں، زبان ہے، دل ہمارا اس کی ترجمانی کرے، ہمارا جسم اس کے مطابق چلے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان طبرانی میں موجود ہے، معجم الکبیر کے اندر، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، اس کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جس کا دل درست نہیں ہے۔ لا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اس کا دل درست نہیں ہو سکتا جس کی زبان درست نہیں ہے۔ زبان درست ہے تو دل درست، دل درست ہے تو اس کا ایمان بھی درست ہے۔ چونکہ دل کے حوالے سے تو یہ ہم جانتے ہیں کہ فرمایا جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہے۔ زبان سے لا الہ الا اللہ کہا ہے، دل اس کی گواہی نہیں دے رہا۔ جب دل نہیں دے رہا تو پھر اس کا کچھ فائدہ بھی دیکھیے۔ آج اس کا جنازہ ہے، دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فوت ہوئے، روح پرواز کر گئی۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہتز عرش الرحمن لموت سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر اللہ کا عرش استقبال کے لیے جھوم پڑا۔ آج اس کی روح آ رہی ہے، حضرت سعد کی روح آ رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتنی عظیم روح اور عظیم انسان، جس کی زبان اور دل ایک تھا۔ جو زبان پہ تھا وہ دل پہ بھی تھا۔ ہمارے زبان کے الفاظ اور ہیں، دل کے اور ہیں۔ زبان سے ہم کہتے تو میرا بھائی ہے، اور دل میں اس کے بارے میں بغض، حسد، نفرت سب کچھ ہے۔ زبان سے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر،
لیکن دل اور عمل ہمارا اللہ کو بڑا نہیں جانتا. زبان سے ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے. ہمارا دل اور ہمارا عمل جب غیر اللہ کی طرف جاتا ہے تو ہماری زبان کے الفاظ کی نفی کر رہا ہوتا ہے. زبان سے ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن جب ہم ماننے کی بات آتی ہے تو رسول اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی مان کر اس بات کو ثابت کرتے ہیں جو زبان سے کہا ہے، دل اور عمل اس کے مطابق نہیں ہے. کہنے کی حد تک بعض اوقات بہت اچھا، اگر دل میں وہ چیز نہیں، عمل اس کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں. ایک یہ جنازہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں شامل ہیں اور اپنی ایڑیوں کو اٹھا کر چل رہے ہیں. ایڑیوں کو اٹھا کر، جیسے بہت زیادہ رش. صحابہ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں اٹھی ہوئی ہیں. پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رش بھی نہیں ہے، آپ اس طرح ایڑیوں کو اٹھا اٹھا کے کیوں چل رہے ہیں؟ کہا یہ اس کا جنازہ ہے جس کے جنازے کے لیے رحمت کے فرشتے بھی حاضر ہوئے ہیں. اللہ. ایک دوسری مثال، آدمی فوت ہوا، جنازے کے لیے آپ کو کہا گیا آپ حاضر ہیں، جنازے کے لیے آئے، آپ نے نماز جنازہ کے لیے تیاری کی، آپ کے پیچھے صحابہ ہیں، نماز جنازہ وہ پڑھانے لگے ہیں. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کی شان ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، حبیب اللہ ہیں، خاتم النبیین ہیں، لواء الحمد والے ہیں، شافع روض محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، امام الانبیاء ہیں. اور آپ کے پیچھے کون کھڑے ہیں؟ آج ہم کہتے ہیں جی فلاں بڑا خوش نصیب ہے، اس کی نماز جنازہ وقت کے ولی نے پڑھایا ہے. ماشاءاللہ جی اس کی نماز جنازہ میں بڑے عالم دین تھے، نیک لوگ. بہت اچھی بات ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن ذرا اس پہ بھی غور کریں. نبیوں کے امام آگے اور پیچھے کون ہے؟ اولئک حزب اللہ، اللہ کی جماعت کھڑی ہے. اولئک هم المفلحون، فلاح پانے والے صحابہ کھڑے ہیں، سچے لوگ کھڑے ہیں، اللہ کی جماعت کھڑی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والے کھڑے ہیں، ان سے اللہ راضی ہے، یہ اللہ اپنے اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. اتنے عظیم ترین لوگ پیچھے کھڑے ہیں، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ. یہی دعا پڑھتے ہیں نا، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پہ رحم فرما. یہی کہتے ہیں نا، جینا شفعاء فاغفر لہ، اللہ ہم آئے ہیں اس کی سفارش کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کو معاف کر دے. عرش والا کیا کہتا ہے؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ. آپ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، آپ 70 بار بھی کہیں گے تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا. چونکہ یہ جو زبان سے بولتا تھا، دل اس کی گواہی نہیں دیتا تھا. کہتا کچھ تھا، کرتا کچھ تھا. جو زبان سے کہتا تھا اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تھا. یہ منافق تھا، اوپر سے کچھ تھا، اندر سے کچھ ہے. آج ہمارے کتنے معاملات ہیں کہ اوپر سے ہم کچھ ہیں، اندر سے، بلکہ لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی تو بڑی، اگر کوئی کہے یار آپ کے ساتھ تو بڑی، مجھے پتا ہے اندر سے یہ میرے ساتھ ایسا ہی ہے. اس کا عمل بتا رہا ہے کہ یہ
اوپر سے اور ہے، اندر سے اور ہے۔ اس کی زبان اور دل کے معاملات آپس میں ملے نہیں۔ عظیم ترین لوگ پیچھے نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لہ ورحمہ، عرش والا کہہ رہے ہیں نہیں، اس کو معاف نہیں کرنا، چونکہ اس کی زبان اور اس کا دل دونوں آپس میں ملے، اس کی زبان کے اثرات اس کے دل کے اوپر نہیں گئے۔ اور انسان اپنی زبان کو جب کنٹرول میں نہیں کرتا تو اس کے اثرات بڑے پھیلتے ہیں، وہ اثرات اللہ کی طرف بھی جاتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں اوٹ پٹانگ مارتا ہے، اللہ کے بارے میں شرکیہ ناشکری کے کلمات، اور اللہ پر الزام لگاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتا ہے۔ جو آپ نے بات نہیں کہی اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رہا ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ تو جہنم میں اپنی جگہ خریدنے کے مترادف ہے کہ آپ نے فرمایا جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ جہنم میں اپنا گھر خود بنا لے، ایسے ہے جیسے جہنم میں گھر بنا رہا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے؟ اللہ نے یہ کہا، اللہ نے ایسے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا، آپس میں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، معاشرے میں فسادات کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی زبان کی بے لگامی کی وجہ سے گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور آج دیکھیں جیلوں میں جا کر دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کے گناہ کی ابتدا صرف زبان سے ہوئی ہے، زبان کا استعمال درست نہیں تھا، آج جیلوں میں ہیں، آج قید خانے میں ہیں۔ زبان کو کنٹرول نہیں کیا، اس پر قبضہ نہیں کیا، اپنی آزادی کو قید میں تبدیل کروا لیا، ہنستے بستے گھر کو برباد کر دیا، دوست کو دشمن بنا لیا، اپنوں کو بیگانہ بنا لیا ہے، اور اس نے اتنا بڑا نقصان کیا ہے، کائنات کے رب کو ناراض کر لیا ہے، لیکن اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کیا۔ آج ہمارے گھروں کی بربادی کا ذریعہ بھی یہ زبان کی بے لگامی ہے۔ آپس کے تعلقات میں دراڑیں جو پڑی ہیں اس کی بنیاد بھی زبان کا بے لگام ہونا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا جو ذریعہ ہے وہ بھی زبان سے ناشکری ہے، بے لگام۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ تمہیں کسی عذاب مصیبت میں ڈالے گا؟ اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور اس پر صحیح ایمان لے آؤ، اللہ تو بڑی قدر کرنے والا ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ناشکری بھی ہے۔ آج سب کچھ ہے لیکن شکر نہیں ہے، ناشکری کے کلمات، مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا۔ کبھی یہ تو دیکھیں جتنی سہولیات آج ہمارے پاس ہیں اتنی تو وقت کے بادشاہ فرعون کے پاس بھی نہیں تھی۔ ایک بٹن سے لائٹ کو جلا وہ بھی نہیں سکتا تھا، پنکھے کے نیچے وہ بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا، رات کی تاریکی کو روشنیوں سے مزین کر کے وہ بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا، وہ بھی دیوے جلاتا تھا، لالٹین جلاتا تھا۔ یہ لائٹ، بجلی، پنکھا، اے سی، فریج اور یہ گاڑیاں، یہ سہولیات تو فرعون کے پاس بھی نہیں تھی۔ آج ہم سب کچھ رکھنے کے باوجود اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو فسادات ہیں، جو لڑائیاں ہیں، جو دوریاں ہیں، جو رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں، جو آپس کے معاملات ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ زبان کا غلط استعمال ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی بے برکتی ہے، زبان کا بول اچھا ہے، دل کا معاملہ اچھا ہے، دل بھی پاک ہے، اور انسان کے اعضاء بھی اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ معاشرہ بڑا ہی خوشگوار معاشرہ ہے، گھر کا ماحول سنور جاتا ہے،
بچوں کا معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے، گلی محلے بازار میں دوست و احباب رشتہ داروں کے اندر معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر انسان اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے۔ اگر زبان پہ کنٹرول نہ ہو، بڑا قیمتی انسان، ہیرو انسان بھی زیرو بن جاتا ہے اگر اس کی زبان اچھی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے والے بنیں۔ اللہ ہمیں زبانوں پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جس طرح آج کا جو موضوع بیان ہوا ہے یہ ہر گھر کی اور ہر فرد کی ضرورت ہے، تو یہ اصلاحی درس قرآن ہے اور تربیتی درس قرآن ہے۔ میں احباب سے گزارش کروں گا جو آج ہم نے سنا ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میرے سمیت سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ آئندہ اتوار اسی مسجد میں محترم جناب حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب آفسائی وال، انشاءاللہ ان کا درس قرآن ہوگا۔ ان کا موضوع ہوگا اولاد کے حقوق۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ ان کا درس قرآن ہوگا۔ تو میں احباب سے گزارش کروں گا خود بھی ٹائم پہ تشریف لایا کریں اور دوستوں کو دعوت ضرور دیا کریں۔ آپ کو تقریباً ہر اتوار ہی ہم یاد بھی کرواتے ہیں، یاد دہانی بھی کرواتے ہیں، تو احباب سے گزارش بھی کرتے ہیں اور خواتین سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں اپنے ہمسایوں میں ضرور دعوت دیا کریں۔ احباب سے گزارش ہے آپ بھی کوشش کیا کریں ایک افراد کو ساتھ لے کر آنا۔ جس طرح پیچھے قاری صبغت اللہ حسن صاحب کا درس قرآن تھا، وہ بھی یہی فرما رہے تھے، جو پروگرام میں ہوتے ہیں یہ وہی چند لوگ ہوتے ہیں جو شروع میں چلتے ہیں، نئے احباب نہیں آتے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ نئے جو احباب ہیں ان کو انشاءاللہ ہم نے لے کے آنا ہے، اور جتنے احباب تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو اس پروگرام میں ضرور لے کے آیا کریں۔ یہ پروگرام جو ہے یہ تربیتی ہے اور اصلاحی پروگرام ہے۔ میں یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں ہمارے ادھر تو بہت کم افراد ہیں جو آن لائن پروگرام سنتے ہیں، جو دور دراز میں لوگ ہیں وہ اس پروگرام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم قریب رہتے ہوئے اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دینے والا بنائے اور احباب کو اللہ تعالیٰ مسجد کے اندر آنے کی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اب میں شیخ صاحب سے گزارش کروں گا بیماروں کے لیے اور فوت شدگان کے لیے خصوصی طور پہ دعا فرمائے۔ جس طرح پچھلی اتوار بھی میں نے اعلان کیا تھا، ہماری اس مسجد کے نمازی بابا جی نذیر صاحب وہ پچھلے دنوں اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے لیے اور بھی جتنے فوت ہو چکے ہیں، جن کے مائی باپ دنیا سے جا چکے ہیں، بالخصوص میرے بھی مائی باپ اور شیخ محترم کے بھی مائی باپ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پہ دعا فرمائیں۔ اور جو پریشان حال ہے اس کے لیے بھی دعا فرمائیں، جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، جن کے بیٹوں کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے ان کے لیے بھی خصوصی طور پہ دعا فرمائیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا رحمن يا رحيم ارحم على همالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرض المسلمین
اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما۔ گھروں میں، اسپتالوں میں بڑے چھوٹے، مرد و عورت جتنے بیمار ہیں، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ اس مجلس میں ہمارے ساتھ دعا میں جتنے شریک بیمار ہیں، اللہ سب بیماروں کو صحت عطا فرما۔ اللہ جتنے مقروض ہیں سب کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ جتنے بے اولاد ہیں سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جتنے اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ نوجوان بیٹوں بیٹیوں کی وجہ سے جو والدین رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ جو روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ ان کو بہترین رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما۔ اللہ جنت کا راستہ آسان فرما۔ اللہ تو اس سے جنت کے راستے پر چلنے اور منزل مقصود جنت تک پہنچنے کی دعا کرتے، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ جتنے ہمارے پیارے ہم سے جدا ہو گئے، قبروں میں مدفون ہیں، اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے اساتذہ جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ ان کو بھی معاف فرما۔ اللہ جتنے اہل اسلام اہل ایمان تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ سب کو معاف فرما۔ اللہ اس مسجد کے جتنے نمازی تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ سب کو معاف فرما۔ اللہ اس محلے اور اس مسجد کے ہمسایوں پر خیر و برکات کا نزول فرما۔ اللہ اس مسجد کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اللہ جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھنا۔ اللہ جب تو ہماری موت کا فیصلہ کرے، ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرمانا۔ اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ جہاں کہیں ہمارے بھائی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین۔ اللہ ہم سب کو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرنے والا بنا۔ اللہ اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرنے والا بنا۔ اللہ زبان کی ہلاکت سے محفوظ فرما۔ اللہ زبانوں کے برے اثرات سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے گھروں کو امن سکون کا گہوارہ بنا۔ اللہ ہمارا تیرے گھر میں آنا بیٹھنا سننا سنانا، اللہ انتظامیہ کا انتظام کرنا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ میرے بھائی قاری عبدالشکور برق صاحب، ان کے رفقا، ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما۔ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ تیرے دین کے لیے آئے ہیں، ہم سب کا آنا قبول فرما۔ اللہ اس میں مزید برکت نصیب فرما، لوگوں کے دلوں کو اس مسجد کی طرف پھیر دے۔ اللہ لوگوں کے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما۔ اللہ ہر خیر اور بھلائی نصیب فرما، ہر شر اور فتنے سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہماری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ اللہ ملکی حالات بہتر فرما۔ اللہ اپنی رحمت و برکات کا نزول فرما۔ جو کچھ مانگا ہے عطا فرما، جو کچھ نہیں مانگ سکے اللہ بن مانگے ہماری نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى